سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل ہر اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ مقام کے مالک ہیں۔ بے شک آپ نے علم کے حوالے سے ذکر کیا تو علم کی جو جہات ہمارے تصور میں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان تمام حوالوں سے آپ کو بلندی درجات سے نوازا، چونکہ قرآن پاک کا علم جسے عطا کر دیا گیا اسے سارے جہان کے علوم عطا کر دیے بے گئے۔ شک قرآن پاک نے خود ذکر کیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب یعنی قرآن پاک میں نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو محبت قرآن سے نوازا، علم قرآن سے نوازا، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کے معمولات میں تھی، قرآن فہمی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کا مقدر فرمائی۔ آپ کی تلاوت قرآن کا انداز اس طرح کا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جب تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے تو آپ سے قرآن سننے کے لیے آپ کے گھر کے اردا گرد کافر بھی جمع ہو جایا کرتے تھے، اور کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اشک باری فرماتے، روتے ہوئے تلاوت کرتے تھے۔ روتے ہوئے آپ تلاوت فرماتے، اور ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ کی گریہ وزاری کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اللہ اور آپ کا اس انداز میں رقت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا اور کافروں کا یہ جمع ہو کر قرآن سننا، یہ مکہ والوں پر شاک گزرا، جس کی وجہ سے آپ کو دھمکیاں بھی دی جانے لگیں اور آپ کو مختلف انداز میں اذیتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تقاضا صرف یہ تھا کہ آپ یوں اس انداز میں بلند آواز میں قرآن نہ پڑھا کریں۔